حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے، جس کے حکم سے یہ کائنات چلتی ہے، جس کے قبض قدرت میں سارا قانون اور سارا نظام چلتا ہے۔ لاکھہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سیرت طیبہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں ایمان اور اسلام پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ ایسے نبی پر لاکھہ درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں اور میری آواز سننے والے مسلمان بھائیوں بہنوں، آج کا یہ خصوصی کتاب جس کا عنوان آپ کے سامنے پیش کیا گیا، حالات سے پہلے اپنا حال دیکھو۔ حضرات، اس وقت عالمی سطح پر اگر ہم اور آپ نگاہ ڈالتے ہیں پورے ورلڈ لیول پر، تو ہمیں یہ بات پوری طرح محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت پورے حالات بدل رہے ہیں، ہر ناحیے سے حالات بدل رہے ہیں، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، شاید کہ کوئی ایسا میدان ہو جس کے اندر ہم اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں کہ اس شعبہ حیات کے اندر انسانیت کے درمیان حالات نہیں بدل رہے ہیں۔ نہ صرف ہمارا اپنا ملک ان حالات سے دوچار ہو رہا ہے، بلکہ پورے عالمی سطح پر حالات بدل رہے ہیں، اور تقریباً ہر ملک میں سب سے زیادہ پریشان کن جن مسائل سے دوچار جو قوم ہے، جو امت ہے، وہ امت محمدیہ ہے، وہ امت مسلمہ ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے پورے عالم اسلام کی گفتگو نہیں کروں گا، پوری دنیا کی گفتگو نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کی گفتگو کا کوئی محصل نہیں، کوئی علاج ہمارے پاس نہیں، اور اس کی ذمہ داری ہم اور آپ پر بھی عائد نہیں ہوتی ہے۔ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے،
ان تمام مسائل کے لیے صرف ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں اور اپنی جگہ اپنے ایمان کو اور اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اور اپنے اعمال کو مضبوط کریں، اور ان مسلمانان عالم کے حق میں دعائے خیر کریں۔ رہی بات ہمارے اپنے ملک کی، ہمارے اپنے ملک کی اور ہمارے اپنے شہر کی اور ہمارے اپنے اطراف و اکناف کی، ان حالات پر غور و فکر کرنا ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اور ان حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے صحیح معنی میں یہ حالات کیوں پیش آئے اپنے آپ کا جائزہ بھی لینا ہے۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان ایک عظیم تاریخ رکھتا ہے، اس کی ایک روشن تاریخ ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر ایک مانا اور جانا پہچانا ہوا ایک ملک، چاہے وہ ہمارا ملک ہندوستان کی آزادی سے پہلے کی تاریخ کا ملک ہو، چاہے وہ ہمارے آبا و اجداد کے 1000 سال اس ملک کے اوپر حکمرانی کا دور ہو، یا پھر اس کے بعد کے ادوار ہو، یا پھر اس کے بعد اس ملک کے اوپر انگریزوں کے قبضے کا زمانے کا ملک ہو، اور پھر اس کی آزادی کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے جو کچھ قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کیا اور کروایا، وہ ملک ہو، یا پھر آزادی کے بعد کے تقریباً 75 سالوں کے درمیان کے نشیب و فراز کا ملک ہو، ہر اعتبار سے یہ ملک جو ہے ایک عظیم ملک ہے۔ اس ملک کی سرحدیں بھی بڑی طویل تھی، آزادی سے پہلے بڑی طویل تھی اس ملک کی سرحدیں، کئی ملک اس ملک کے اندر بسے اور بسائے جاتے تھے۔ ابھی اس ملک کا نقشہ ایک اعتبار سے مختصر تو ہو گیا ہے، لیکن یہ ملک جہاں اپنی روشن تاریخ رکھتا تھا، جہاں ہمارے آبا و اجداد کی ایک عظیم تاریخ ہمیں ملتی ہے، ان دنوں میں پچھلے چند سالوں سے اس ملک کو نظر لگ چکی ہے، اس ملک کو نظر لگ چکی ہے، اس ملک کا امن و سلامتی ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس ملک کے امن و سلامتی کو ختم کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہے، اور اس ملک کے بھائی چارے کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس ملک کے امن، اس ملک کی اس ملک کی جو تہذیب ہے، اس تہذیب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، جبکہ ماضی کی تاریخ ہمیں اس بات کی جانب یاد دہانی کرواتی ہے کہ یہ ہمارا ملک جو ہے بھائی چارگی کا ملک رہا ہے، چاہے وہ ہندوستان کی آزادی کی جنگ کا معاملہ ہو، یا اس سے پہلے اس کی تعمیر اور ترقی کے معاملے ہو، یا آزادی کے بعد اس ملک کے ڈیولپمنٹ کے تعلق سے ہو۔ لیکن پچھلے چند سالوں سے یہ ملک اپنا ایک الگ رخ اختیار کر رہا ہے۔ اس ملک کے اندر جو حکمران ہیں ان کا ایک الگ نظریہ بن رہا ہے، وہ نظریہ ہے نفرت کی سیاست، نفرت کا بیج بونا، نفرت کی آگ لگانا، اور نفرت کے ذریعے اپنی کرسیوں کو بچانا اس ملک کا اس وقت یہ وتیرہ بن چکا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پچھلے چند سالوں کے اندر ہمارا یہ ملک جو ہے اس قدر تیزی کے ساتھ نفرت کی آگ لگائی اور نفرت کا زہر گھولا ہمارے برادران وطن کے ذہنوں کے اندر، کہ ہر کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو تقریباً ایک بڑا طبقہ ہمیں نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اور اس نفرت کو پھیلانے کے لیے اور اس نفرت کی آگ کو لگانے کے لیے انہوں نے مختلف حربے استعمال کیے، مختلف طریقے سے برادران وطن کے درمیان ہمارے حلیے کو، ہماری شبیہ کو خراب کرنے کے لیے، اسلام اور اہل اسلام کو داغدار کرنے کے لیے بہت سارے حربے انہوں نے استعمال کیے۔ پچھلے 15-20 سال پہلے ہمارے تعلق سے اس بات کا واویلا کرنے کی کوشش کی گئی، پورا میڈیا اور پورے اخبارات کے ذریعے جو ہے اس بات کو پھیلایا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ آتنکواد ہیں، دہشت گرد ہیں، مسلمان فلاں ہیں فلاں ہیں، اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اور اس بہانے مختلف ملک کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں
فسادات مچا کر ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کر انہیں جیلوں کی سلاخوں کے بیچ میں بند کیا گیا. اور جب پھر دیکھا کہ اس سے بھی کام نہیں چلا تو پھر اس کے بعد آتے ہی آتے ان پچھلے 10 سالوں کے اندر جو سیاسی دبدبہ چینج ہو گیا، سیاسی کرسی چینج ہو گئی، انہوں نے مذہب کے نام پر نفرت پھیلائی، مذہب کے نام پر جو ہے فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دیا. کبھی گاؤں کشی کے نام پر، کہ گائے کے گوشت کے نام پر قتل کی سازشیں کی گئی، اور گاؤں کشی کے نام پر جو ہے تنہا نہتے نوجوانوں پر حملہ کر کے جو ہے ہجومی تشدد کے ذریعے پورے ملک کے اندر جو ہے ایک ڈر، ایک خوف کا ماحول پیدا کرنا ان کا ایک منصوبہ تھا. ملک کے کسی ایک کونے میں کسی ایک مسلمان کو وہ مارتے ہیں اور اس کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے اس قدر وائرل کیا گیا کہ ملک کے ہر شہری جو ہے اس واقعے کو دیکھ کر اپنی جگہ ڈر محسوس کرے اور خوف کے اندر وہ اپنی زندگی گزارے. پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر انہوں نے خواتین کا نام لے کر، مسلمان بہنوں کو حقوق دینے کا نام لے کر جو ہے طلاق کے نام پر ایک واویلا مچایا اور پورے مسلمانوں کو جو ہے اس کے اندر مبتلا کر دیا اور ہماری مسلم خواتین کو جو ہے روڈوں پر نکلنے پر مجبور کر دیا. پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں تو انہوں نے ہماری مساجد سے ہونے والی اذانوں پر پابندی یا پھر ہمارے مساجد کے مائک سسٹم پر پابندی کی بات انہوں نے کی. پھر اس کے بعد حجاب کے نام پر مختلف نام اور مختلف ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو ڈرانے اور ان کو بے چین کرنے کی کیفیت انہوں نے پیدا کر دی پورے ملک کے اندر. کبھی نبی محترم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر انگلیاں اٹھا کر توہین رسالت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے گستاخ نبی علیہ السلام کی شان مبارکہ کے اندر گستاخی کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کی گئی. تو کبھی قرآن کریم سے 27 آیات نکالنے پر یا 27 آیات پر پابندی کی بات کرتے ہوئے ہمارے درمیان ایک بے چینی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر اس کے بعد ہماری اپنی شہریت، ہماری اپنی نیشنلٹی کو جو ہے مشکوک بنانے کے لیے NRC کا نام لے کر جو ہے مسلمانوں کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی گئی اور کوشش کر رہے ہیں. CAA کے نام پر اور شہریت کے نام پر، NRC کے نام پر گویا ہم سب کو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیے. اور پھر اس کے بعد ایک قدیم و تاریخی مسجد جس کی ایک روشن تاریخ تھی، بابری مسجد، اس کا فیصلہ چل رہا تھا اور عدالت عالیہ نے جب اس بات کا اقرار اس نے کیا کہ بابری مسجد یہ بابری مسجد ہی تھی، یہاں کوئی مندر نہیں تھا، یہاں کوئی رام نامی شخص پیدا نہیں ہوا تھا، اس مسجد سے مندر کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان تمام باتوں کو سپریم کورٹ نے واضح انداز میں بیان کیا اور اس بات کا اعتراف اور اقرار کیا کہ ہمارے برادران وطن نے اس مسجد کو شہید کرنے کے بعد جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ غلط ہے. باوجود اس کے 2019 میں جو ہے مسلمانوں کا حق چھینتے ہوئے ایک بڑی ناانصافی کا قدم آگے بڑھاتے ہوئے عقیدت کے نام پر، مذہب کے نام پر، آستھا کے نام پر وہ جگہ انہیں دینے کا آرڈر پاس کیا گیا. نہ صرف ایک بابری مسجد بلکہ پہلے سے لے کر آج تک، پھر آج کے بعد اللہ حفاظت کرے کہ کئی مساجد ان کے ٹارگٹ میں ہیں. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو اسی مہینے کی گزشتہ مہینے کی 22 تاریخ کو انہوں نے اس نامکمل مندر کا افتتاح کے نام پر جو ہے پھر سے ایک فتنہ اور فساد برپا کر دیا، جو صرف اور صرف اپنی آنے والی 2024 کے انتخابی مرحلے کے طور پر اور اپنی سیاسی چال بازی کے طور پر انہوں نے جنوری 22 کا دن مقرر کیا. حضرات،
8 دن نہیں گزرے تھے اس بابری مسجد کی عظیم تاریخی مسجد کی شہادت کے بعد وہاں مندر بنا کر افتتاح کا نام دے کر، اوپننگ کا نام دے کر پورے ملک کے اندر ایک عجیب سا ماحول برپا کر کے مختلف شہروں میں ہندو مسلم فسادات برپا کروا کر جو ہے 8 دن نہیں گزرے تھے، ابھی ہمارے زخم جو ہے منہدم بھی نہیں ہوئے تھے کہ فوری طور پر پھر سے جو ہے گیان واپی مسجد کے اوپر حملہ کیا گیا، جس کو ڈسٹرکٹ کورٹ اس بات کا آرڈر دیتا ہے رات کہ 8 دن کے اندر جو ہے وہاں مسجد کے تہہ خانے کے اندر جو ہے پوجا پاٹ کی جا سکتی ہے۔ جو جج ریٹائرڈ ہونے والا تھا وہ اپنا کام کر گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ فرقہ پرست عناصر جو ہے وہ 7-8 دن کا بھی انتظار نہیں کیے، بلکہ صبح جو ہے انہوں نے وہاں پوجا پاٹ شروع کر دی۔ گویا مسلمانوں کو ہر ناحیے سے کمزور کرنے، انہیں مایوس کرنے اور ان کو ایک ڈر اور خوف کے سائے میں جینے کا ایک ہنر کرنا، ایک منصوبہ وہ بنانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اس ملک میں اپنا حق مانگنا چاہتے ہو اور اس حق کو مانگنے کے لیے اگر تم کورٹ کا یا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ بھی تو وہاں تمہاری کوئی سننے والا نہیں، چاہے وہ بابری مسجد کا معاملہ ہو یا گیان واپی مسجد کا معاملہ ہو یا متھرا کی عیدگاہ کا معاملہ ہو یا پھر رات دہلی جیسے شہر کے اندر قدیم مسجد، قدیم مدرسہ اور قدیم قبرستان کو جو ہے ایک ہی رات کے چند گھنٹوں میں اس طرح ڈھایا جاتا ہے کہ ایک جانب گیان واپی مسجد میں پوجا پاٹ کا کام چل رہا ہے، دوسری جانب رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں چوروں کی طرح آ کر بلڈوزر کے ذریعے پوری مسجد اور عیدگاہ، مدرسہ اور قبرستان کو ڈھا دیا جاتا ہے، اور کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ تو گویا اس طرح کے واقعات کے ذریعے یہ اس بات کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ تم 30 کروڑ کی آبادی ہو کہ 40 کروڑ کی آبادی ہو، تمہاری کوئی آواز نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی وزن نہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھتے جائیں آپ 8-10 دن کے اندر کس قدر پے در پہ حملے پر حملہ کیا جا رہا ہے کہ ایک جانب 22 جنوری کے زخم کو بھولنے کا موقع نہیں دیا گیا، اس کے اندر جو ہے ہمیں رونے کا موقع نہیں دیا گیا، ہمارے غم کو ہلکا کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ گیان واپی مسجد کا معاملہ آیا، سنہری مسجد کا معاملہ آیا، اور پارلیمنٹ کے ذریعے پھر سے NRC کا معاملہ پیش آ رہا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ان 15 دنوں کے اندر جو ہے مدارس اسلامیہ کے تعلق سے کورٹ میں گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ کورٹ جہاں کروڑوں مقدمات سالہ سال سے پڑے ہوئے ہیں، جن کی فائلیں سڑ رہی ہیں، گل رہی ہیں، وہ مظلوم، وہ مجبور جو قیدی بن کر قید خانوں کے حوالے ہوئے ہیں، ان کے مقدمات کو لڑنے والا، ان کے مقدمات کو حل کرنے والا، ان کی فائلوں کو اوپر لانے کے لیے وقت نہیں ہے جس کورٹ کے پاس، ججوں کی کمی، وکلاء کی کمی۔ ایسے ماحول میں صرف انہیں کوئی سب سے بڑا مسئلہ پیش آیا ہے تو مدارس اسلامیہ ان کے دل و دماغ میں کھٹک رہے ہیں، جس کی وجہ سے روزانہ جو ہے 3 گھنٹے اس پر بحث ہو رہی ہے کہ مدارس اسلامیہ کو کیوں رکھنا چاہیے، کیوں نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرات، ایسے نازک سے نازک ترین دور میں ہم اور آپ کھڑے، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہماری جائیدادیں، پتہ نہیں کون سی رات، کون سی صبح، کون سی دوپہر بلڈوزر آئے اور چلے جائے، اور ہماری مساجد کے اندر سے جو ہے کون سا نل جو ہے ان کی مندر کا نل نکل کر آئے، کون سا کھمبا جو ہے ان کے مندر کی نشانی بن آئے، اس طرح کا جو ہے ایک عجیب سا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے نازک ترین حالات میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے
کیا اس جیسے حالات میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہمارے ملک میں دو طرح کے مسلمان پائے جاتے ہیں عمومی طور پر. ایک مسلمان طبقہ وہ ہے جب ایسے حالات کو دیکھتا ہے کہ کہیں مسجد کا معاملہ، کہیں حجاب کا معاملہ، کہیں گستاخ رسول کا معاملہ پیش آتا ہے تو اس قدر جذباتی ہو جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ روڈ پر نکل آ جاتا ہے، احتجاج کرتا ہے، مار پیٹ کی بات کرتا ہے، قتل و غارت گری کی بات کرتا ہے، اور ایسے نعرے بازی کرتا ہے کہ گویا اب دوپہر کے بعد جو تحریک شروع ہوئی ہے وہ عصر تک پورے ہندوستان میں امن و سلامتی کا ماحول پیدا کر دے گی. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ خود ہمارے شہر میں پچھلے 2-3 سال کے اندر 2-4 بڑے بڑے واقعات پیش آئے. خصوصاً گزشتہ سال ایک بڑا واقعہ پیش آیا. آپ کا پڑوسی شیطان نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کیا، جس کی وجہ سے بہت کچھ جو ہے ہمارا نوجوان طبقہ جذبات میں آیا اور نتیجے میں بہت کچھ نقصان اٹھانا پڑا. تو گویا پورے ملک کے اندر مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو صرف جذباتی ہو جاتے ہیں اور وقت یا جذبات میں وہ آ جاتے ہیں، اور دوسرا طبقہ بہت بڑی تعداد وہ لوگوں کی ہے جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، پوری طرح مغفل ہیں، پوری طرح جو ہے غفلت میں ہیں. کچھ بھی ہو جائے انہیں کوئی اثر نہیں ہے، نہ اپنی انفرادی زندگی کے اندر کوئی اثر، نہ اجتماعی زندگی کے اندر کوئی سوچ بچار. صبح ہوئی، شام ہوئی، عمر یوں ہی تمام ہوئی، یہی معاملہ ہے. کچھ بھی ہو جائے انہیں کوئی اپنی جگہ فکر نہیں ہے. اس قدر غافل ایک بڑا طبقہ ہمارا اور آپ کا موجود ہے. کیا اس طرح کے دو طبقات مل کر ہمارے ملک کے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں؟ تو اس جواب سے پہلے مجھے اور آپ کو جائزہ لینا پڑے گا، اپنا حال دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ حالات آئے کیوں؟ یہ کیوں کا سوال بہت ضروری ہے. ہمیں ہمیشہ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو اس کا ریزن، اس کا سبب جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے. بغیر ریزن، بغیر سبب کے دوا کھائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیماری آئی کیوں؟ کون سا علاج اس کے لیے مفید ہوگا؟ اگر بخار آئی تو کیوں آئی؟ میں نے ایسی کون سی غلط چیز کھا لی یا کون سا ایسا غلط استعمال کیا کہ مجھے یہ دن دیکھنے کو پڑے اور پھر میں علاج کروا رہا ہوں تو کس چیز کا علاج کروا رہا ہوں؟ مجھے ہے سر درد اور میں کھا رہا ہوں دوا پیٹ درد کی، تو یہ عقل مندی نہیں، یہ صحیح علاج نہیں. اس لیے سب سے پہلا سوال ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہی ہے کہ آخر ہمارے ملک کے اندر یہ حالات آئے کیوں؟ سوچیں کبھی سوچئے. ہمیں سوچنے کی عادت ڈالنا چاہیے. اپنی سوچ بدلو، حالات بدلو. اس طرح ایک موضوع پر میں نے خطبہ جمعہ دیا تھا. اپنی سوچ بدلو، حالات بدلو. ہماری سوچ بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. سوچ بدلے گی تو ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اور جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو رب العالمین کی مدد آئے گی، اس کی نصرت آئے گی. یہ قرآن کا اصول، یہ رب العالمین کا اصول. اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بدلنے کے لیے ہمیں نہیں بدلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنا یہ اصول بتایا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا. اور یہ نہ صرف ہمارے ملک کی تاریخ
بلکہ پوری دنیا کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جو قوم اپنے اوپر آنے والے مسائل، اپنے اوپر آنے والے مصائب، اپنے اوپر آنے والی آزمائشوں کا تجزیہ کرتی ہے، اس کا جائزہ لیتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے سوچ بچار کر کے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور ہمارا یہ حال ہوا اس لیے کہ ہمارا حال اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس قدر لگا ہوا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے کس قدر محبت ہے ہمیں اور آپ کو ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے دل، ہماری زبان، ہمارا رہن سہن، ہمارا حلیہ اس بات کی گواہی دے گا کہ ہمیں دین اسلام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس قدر محبت ہے اور ہماری اپنی روٹین کی زندگی سے کس قدر محبت ہے۔ ہم اپنے خالق حقیقی کو بھول گئے، ہم اپنے رزاق کو بھول گئے، ہم اپنے معبود کو بھول گئے، ہم اپنے الہ کو بھول گئے، اور ایسا بھول گئے کہ گویا ایک رسم کے انداز میں ہمیں کبھی موقع ملا تو نماز پڑھ لیا، کبھی موقع ملا تو کچھ نیک اعمال کر لیے، اس کو ہم نے ایک رسم سمجھ لیے۔ حضرات صحابہ کا تعلق کیسے تھا؟ انبیاء علیہ السلام کا تعلق کیسے تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کا تعلق کیسے تھا؟ ہمارے اسلاف کا تعلق کیسے تھا؟ ایک معمولی سی آندھی آ جاتی، ایک معمولی سی آندھی آ جاتی، تیز ہوا آ جاتی، نبی علیہ السلام اپنے رب کے دربار میں آ جاتے اور گڑگڑاتے تھے۔ یہاں طوفان آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، یہاں بڑی بڑی آفتیں آ رہی ہیں، ہمارے وجود کا خاتمہ کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں، ایوانوں کے اندر ہمارے خلاف روزانہ قوانین بن رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان مصیبتوں کو کوئی مصیبت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر اس کو اپنی مصیبت سمجھے ہوتے تو نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ کو اپناتے ہوئے اپنا تعلق رب سے جوڑ لیتے۔ تو آج جو حالات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا بنیادی سبب، سب سے اہم سبب یہی ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے ویسا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہمارا آپ کا مشاہدہ ہے، چوزا ہوتا ہے، مرغی کا جو چوزا ہوتا ہے، اچانک اس کو الگ پا کر بلی اس پر حملہ کرنا چاہے تو فوری طور پر بھاگ کر وہ اپنی ماں کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب ماں دیکھتی ہے کہ میرے چوزے پر، میرے بیٹے پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو فوری طور پر اپنے پروں کو پھیلا کر اپنے پروں کے اندر لے لیتی ہے۔ ایک معمولی سی مصیبت، اور یہاں ہم اور آپ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں کہ ہم جو ہے اپنے رب کے دربار میں اس کا تقرب حاصل کرنے اور اس سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ عقیدے کا معاملہ لے لیجئے، عبادات کا معاملہ لے لیجئے، عقیدے کے اندر ہمارا یہ حال ہے مسلمانوں کا کہ عقیدے توحید کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس قدر بڑا ظلم کیا ہے کہ نگر نگر پر، ڈگر ڈگر پر، ہر گلی ہر نکڑ پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو پامال ہوتے ہوئے ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ کوئی مٹی کے شیر کے پاس، کوئی چاندی کے بنے ہوئے ہاتھ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مزار کے پاس جا کر رات رات گڑ گڑا رہی ہے، نہ نماز کا ہوش ہے، نہ توحید کا ہوش ہے انہیں، نہ کسی اور کا ہوش ہے۔ کتنے مزار ہمارے شہر کے اندر بنے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلم کھلا اعلان ہے کہ اگر تم میری توحید کے ساتھ، خالص توحید کے ساتھ رہو گے تو امن و سلامتی کی زندگی تمہیں ملے گی، اگر میری توحید کے ساتھ کسی بھی قسم کی ملاوٹ کرو گے تو گویا امن و سلامتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ والذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن،
اللہ اکبر. اولئک لہم الامن. اگر آپ امن چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، شانتی اور شانتی چاہتے ہیں انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں، تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ توحید خالص کو اپنانا پڑے گا. کہاں آج ہمارے پاس توحید خالص؟ عقیدے کے اندر یہ معاملہ ہے. آپ روڈ پر نکل کر چلے جائیں گاڑی چلاتے ہوئے، آگے جانے والے 10 مسلمانوں کو دیکھیے، 10 میں سے 7-8 مسلمان لڑکے ہو کہ لڑکیاں ہو، ان کے پیر میں کالا تاگا نظر آئے گا آپ کو، ان کے گلے میں تعویذ نظر آئے گی آپ کو. گویا عقیدے کا اس قدر بگاڑ، جبکہ اللہ کا حکم ہے اگر تم امن چاہتے ہو تو تم جو ہے ایمان خالص کے مت والے ہو جاؤ، توحید خالص کے مت والے ہو جاؤ. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ. ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و سلامتی ہے. تو اگر ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس وقت ہم پر جو حالات پیش آئے ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ کہ ہمارے درمیان توحید خالص نہیں ہے. اس بات کو ماننا پڑے گا. ہماری مائیں، ہماری بہن بیٹیاں، ہماری بہوئیں کہاں جا رہی ہیں اولاد کے لیے؟ ہمارے بیٹیوں کی ساسیں ہماری بیٹیوں کو کس قدر مجبور کر رہی ہیں اولاد نہ ہونے پر؟ کہاں کہاں جا کر ان کا ایمان اور ان کی عزت، ان کی آبرو داؤ پر لگانے پر انہیں مجبور کر رہی ہے. تو دوسری جانب عبادات کا معاملہ دیکھ لیجئے، کتنی مسجدیں آج بھر رہی ہیں ہماری. گویا رمضان آتا ہے تو ہر مسجد کا ذمہ دار، ہر مسجد کا صدر پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں، کیا کیا جائے. اور رمضان ختم تو نمازی ختم. تو گویا صرف ہم رمضانی مسلمان بن کے رہ جاتے ہیں، رمضانی نمازی بن کر رہ جاتے ہیں. مساجد کا یہ عالم. دوسری جانب ہمارے وہ مسجدیں جو ویران پڑی ہوئی ہیں، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، کسی کی فکر ہی نہیں ہے. چاہے وہ اپنے ہو کہ غیر ہو، ہمارے اپنے شہر کے اندر بھی اور پورے ہندوستان کے مختلف تاریخی شہروں کے اندر بھی سووں دسیوں مساجد ایسے ہیں جو غیر آباد ہیں، جنہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے. بعض ایسے علاقے ہیں جہاں مسجدیں ویران ہو کر وہاں جوا، شراب، نہ جانے کیسے کیسے بدکاری کے کام ہوتے ہیں، نہ جانے وہاں جانور آباد ہیں، غنڈہ قسم کے لوگ آباد ہیں، وہاں جوا کھیلنے والے لوگ آباد ہیں. اور طرفین سے ایسے مساجد پر قبضے جما کر بھی لوگ بیٹھے ہوئے. تو جس جگہ ہمارے اپنے دوسرے گھروں کی ہمیں فکر نہیں ہے، تو اس بابری مسجد کی فکر یا پھر اس مسجد اقصی کی فکر کیسے پیدا ہو رہی؟ گویا بابری مسجد کا نام لے کر وہ لوگ اپنا ووٹ بٹور رہے ہیں، تو گویا ہم بھی اپنی سیاست کھیل رہے ہیں. ہمیں اپنے شہر، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے اطراف اکناف کی مسجدوں کا پرسان حال ہمیں لینے کا حال جاننے کا موقع نہیں مل رہا ہے. ہماری عبادتیں ایسی ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں، کس قدر بے شعور ہماری نمازیں ہیں، کس قدر خشوع اور خضوع سے خالی ہماری نمازیں ہیں، ہماری اولاد کا کیا عالم ہے. چلیے اور آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے عبادات کے بعد ہمارے معاملات کا معاملہ لے لیجیے آپ. سود کو ہم نے کس قدر ہلکا لے لیا ہے، رشوت کو کس قدر ہلکا لے لیا ہے. رشوت دیتے ہوئے کبھی گھبراتے نہیں ہیں، رشوت دیتے ہوئے کبھی گھبراتے نہیں ہیں. جہاں کام آسانی سے بھی ہو سکتا ہو وہاں بھی کھلانے کی عادت ڈال دیتے ہیں. جہاں کھانے والا نہیں ہوتا اس کو کھانے پر مجبور کر دیتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہم. اور سود اپنے نام بدل کر ہمارے گھروں میں آ گیا ہے. سود اپنا نام بدل کر ہمارے گھروں میں، ہماری لائف میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بزنس میں، ہمارے علاج میں، ہماری گاڑیوں میں ہر طریقے سے گھس آیا ہے. کبھی فائنانس کے نام پر، کبھی لون کے نام پر، کبھی کچھ نام پر، کبھی کچھ نام پر. اور ہمیں احساس نہیں ہے سود کھاتے اور کھلاتے، دیتے اور دلاتے ہیں، کہ سود کس قدر بڑا گناہ ہے.
اس کا کوئی ڈر ہمیں خوف نہیں ہے. قرآن نے بار بار پکار کر کہا کہ اگر تم سود خور ہو، سود لیتے ہو، سود دیتے ہو، سود سے اگر تم باز نہیں آنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ. کس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہ ہماری امت کا ایک بڑا طبقہ، ہمارے اطراف و اکناف کا ایک بڑا طبقہ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب کا ایک بڑا طبقہ کیا سود جیسی بری بلا میں پھنسا ہوا نہیں ہے؟ یہ ہمارے معاملات ہیں، ہمارا کاروبار، ہماری تجارتیں کیسی ہیں؟ صبح سے شام تک دھوکا 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 دھوکا. موز کی ٹھیلا بنڈی سے لے کر سنار یا ہیرے اور جوہرات بیچنے والا تاجر بھی جو ہے بغیر دھوکے کے، بغیر ڈنڈی کے جو ہے وہ کاروبار نہیں کرتا ہے، بغیر جھوٹ بولے کے کاروبار نہیں کرتا. گویا حلال و حرام کی کوئی تمیز ہمارے پاس نہیں ہے. جو کچھ آ رہا ہے کھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آگے بڑھیں. اخلاق کا معاملہ لے لیجئے. اخلاق، شاید کہ ذہن میں وہ بات آ جائے کہ چند سال پہلے ظالموں نے گاؤں کشی کے نام پر ایک اخلاق نامی مسلمان کو مار دیا تھا. شاید مولانا جو ہے اس اخلاق کو یاد کر رہے ہیں شیخ. نہیں، اس اخلاق کو یاد نہیں کر رہا ہوں. اخلاق کا مطلب ہے ہمارا کیریکٹر، ہمارا سلوک. نبی علیہ السلام کے پیارے اخلاق کو ہمیں اور آپ کو اپنانا تھا. ہمارے اور آپ کے کون سے اخلاق ہیں؟ کیا یہ سبب نہیں ہو سکتا ہم پر مصیبت آنے کے لیے؟ کیا یہ ریزن نہیں ہو سکتا کہ ہم پیارے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو ٹھکرا دیے، آپ کے اچھے برتاؤ کو نہیں اپنائیں، اچھے کوالٹیز کو نہیں اپنائیں؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں پسند کرے گا؟ اللہ کی توحید کے ساتھ ظلم کرے ہم، اللہ کی عبادات کے اندر غفلت برتے ہم، حلال و حرام کی تمیز نہ کرے ہم، اللہ کے نبی کے اخلاق کو نہ اپنائے ہم، نبی علیہ السلام کی خالص اتباع نہ کرے ہم، اللہ کے فرما بردار، اللہ کی نافرمانی کرے ہم، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے رکے نہ ہم، اور پھر ہم اس بات پر اعتماد کر کے بیٹھے، اس بات کا انتظار کر کے بیٹھے کہ اللہ کی مدد آ جائے گی، ابابل آ جائیں گے، فرشتے آ جائیں گے، ہمارے حالات بدل جائیں گے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے لیے، اللہ کی مدد آنے کے لیے، اللہ کی نصرت آنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. چلیے اور آگے چلتے ہیں. ہمارا تعلیمی نظام اگر ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ نہ دینی تعلیم میں آگے ہیں، نہ دنیاوی تعلیم میں آگے ہیں. جو ہماری بہن بیٹیاں، جو ہمارے بھائی، جو ہمارے بیٹے دنیاوی علوم کے اندر آگے چلے تو گئے، لیکن دین سے اس قدر دور ہو گئے کہ دین کا دال بھی انہیں گویا ایک عجیب سی بات لگتی ہے. وہ دین بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. نہ تعلیم کے اندر ہم آگے ہیں، نہ ہمارا کیریکٹر ہمارے اڑوس پڑوس کو مطمئن کر رہا ہے، نہ ہمارے اپنے ٹیلنٹ سے ہم اس ملک کو جو ہے بنانے اور سنوارنے کے لائق ہو رہے ہیں، نہ ہم اس قدر مجبور کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری حکمرانی یا تمہارا ڈیولپمنٹ ہمارے بغیر ناممکن ہے. کہاں سے ہم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کون سا چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہم اس ملک کے ڈیولپمنٹ کے اندر اتنا ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے کہ ہمارے بغیر تم مکمل نہیں کر سکتے ہو؟ اللہ ماشاءاللہ ایک دو مثالیں ہم کبھی دے لیتے ہیں اور بڑی خوشیاں منا لیتے ہیں کہ چاند کا جو سفر طے کیا گیا اس میں ہمارا بھی ایک مسلمان تبریز نام کا تھا، پرویز نام کا تھا. یہ ڈھنڈورا ہم تو پیٹ لیتے ہیں. لیکن 40 کروڑ کی آبادی میں کس قدر ٹیلنٹ ہونا چاہیے تھا؟ کون سا ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے؟ کون سے میدان میں ہم اس بات کا اقرار اور چیلنج کر سکتے ہیں کہ اس میدان میں ہم مضبوط، ایک بڑی تعداد ہماری ہے. پھر اس کے بعد سیاسی میدان، اس کے اوپر تو ذکر کرنا ہی وقت کا ضیاع ہے. سیاسی میدان میں بھی ہماری کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا. یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور دشمن نے
اس کو اپنایا اور اپنے اپنے ملک کو ترقی کے ممالک میں شمار کیا، اور ہمارا تعلق اس سے کٹ گیا، اور یہ تعلق جب اس سے کٹ گیا تو ہمارا تعلق اپنے رب سے بھی کٹ گیا۔ تو یہ حالات ہمارے اپنے ہیں۔ ایک اور چیز میں بتاتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ کیوں یہ حالات پیش آئے۔ اگر میں سوال کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں پوری امت کی گفتگو نہیں کروں گا، پورے شہر کی گفتگو نہیں کروں گا، من جملہ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے بھائیوں سے، آپ سے سوال کروں گا، میں اپنی ذات سے بھی پہلے سوال کروں گا کہ آخر اللہ نے مجھے اور آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اللہ کی عبادت، اور کس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا؟ جی، اور ایک بڑا مقصد ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ، بار بار آپ نے سنا ہوگا۔ ایک بڑے مقصد کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو پیدا کیا ہے، امت محمدیہ کو، اور اس امت محمدیہ میں میں عبد الغنی، میں بھی شمار ہوں، آپ بھی شمار ہیں، منہاج صاحب بھی شمار ہے، آپ بھی شمار، سب شمار ہیں۔ وہ ٹارگٹ، وہ گول جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کو ہم نے اور آپ نے بھلا دیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، کام بھی نہیں کیے، ہمیں ٹارگٹ، ہمیں جو ہے لقب مل گیا، ہمیں ایوارڈ سے نواز دیا۔ وہ بھی نوازنے والا کون؟ ہندوستان کی حکومت نہیں، سعودیہ کی حکومت نہیں، امریکہ کی حکومت نہیں، ہمیں اس لقب سے نوازنے والا، یہ ایوارڈ دینے والا ساری کائنات کا رب حقیقی اور ہم سب کا حقیقی مالک، حقیقی پالنہار، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس نے کہا تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ گویا سب سے بہتر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنی امتیں آئیں، ان سب میں سب سے بہترین امت ہم۔ لیکن یہ بہترین کب تک؟ آپ نے مجھے موقع دیا تقریر کرنے کا، مجھ سے کہا گیا 1 گھنٹہ آپ کو خطاب کرنا ہے۔ اگر میں یہاں خطاب نہ کروں، 1 گھنٹہ خطاب نہ کروں، یا یہاں ٹھہر کر میں تقریر نہ کروں، 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کے بعد کہیں گے کہ مولانا شاید یا تو آپ کی طبیعت خراب ہے، یا آپ ڈر رہے ہیں، یا گھبرا رہے ہیں، یا آپ تیاری نہیں کیے ہیں، براہ کرم یا تو تقریر کیجیے یا تو اسٹیج چھوڑ دیجیے۔ ہوگا نا؟ تو پھر خیر امت کا بھی معاملہ یہی ہے، جب ہم کام نہیں کریں گے تو خیر امت ختم ہو جائے گی، بہترین امت کا جو لقب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آج اگر ہم نے وہ کام کیا ہوتا تو آج ہم کہہ سکتے تھے کہ آج ہم ذلیل نہیں ہیں، آج ہم رسوا نہیں ہیں، آج ہم مجبور نہیں ہیں، آج ہم بے کس نہیں ہیں، آج ہم لاچار نہیں ہیں۔ کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے مسجدوں کے میناروں کی جانب نگاہیں اٹھا کر دیکھے، یا ہماری جائیداد کا جو ہے وہ نیلام کرے، یا ہماری عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے، یا 40 کروڑ کی آبادی جو اتنی بڑی تعداد ہے اس کو ہلکے میں لے لے۔ آج کیا ہم ذلت کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ کیا آج ہماری کوئی آواز، کیا آج ہماری کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے؟ کیا ہمیں کوئی ہمارا کوئی پرسان حال ہے؟ کوئی ہمیں اپنی نگاہوں میں لے بھی رہا ہے؟
کہ یہ بھی ایک قوم یہاں بستی ہے، اس قوم کی یہ کارنامے ہیں، اس قوم کے ذریعے اس ملک کو یہ فائدہ ہوا ہے۔ ان کے آبا و اجداد نے چار مینار بنایا، تاج محل بنایا، گول کنڈا بنایا، لال قلعہ بنایا، ان کے آبا و اجداد نے قطب مینار بنایا، مکہ مسجد بنایا، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بنایا، عثمانیہ دواخانہ بنایا، ان کے آبا و اجداد نے یہ سب کچھ اس ملک کو دیا ہے۔ تو گویا یہ بھی ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ کیا اس طرح کا تصور ہمارے برادران وطن میں پایا جاتا ہے؟ نہیں پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم اپنے اوپر لگا ہوا جو ٹائٹل تھا خیر کا، اس خیر کے کام کو انجام نہیں دیا۔ اور ذمہ داری کیا تھی؟ ہم نے ذمہ داری یہ سمجھی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، 60 70 90 80 سال کی زندگی دی ہے، تو کس کے لیے دیے؟ 3.5 سال کا ہو گیا بچہ، 3 سال کا ہو گیا، نانا کی فکر، باپ کی فکر، ماں کی فکر، دادا کی فکر، چاچا کی فکر کیا ہے؟ اسکول، شہر کا ٹاپ اسکول، بہترین اسکول، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، فلاں بنائیں گے۔ پڑھ لکھ لیا تو اس کی فکر الگ، بہترین گاڑی چاہیے، بہترین گھر چاہیے، پراپرٹی چاہیے، جائیداد چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، بہترین بیوی چاہیے، بہترین ویل سیٹل خاندان والا جو ہے، خاندان والی بہو چاہیے۔ ایک گھر بن گیا تو دوسرا گھر کیسے بناؤں، ایک گاڑی لے لیا تو دوسری گاڑی کیسے لے لوں، 10 لاکھ ہیں تو 20 کیسے بناؤں، یہی ہماری فکر ہے۔ گویا کہ ہم نے سمجھا یہ کہ ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم پیدا اسی کے لیے ہوئے ہیں۔ کیا پیدا ہم اسی کے لیے ہوئے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، تمہارا مقصد وجود تأمرون بالمعروف ہے، تمہارا مقصد پیدائش وتنہون عن المنکر ہے۔ تم دنیا میں آئے ہو تو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا، اور تم دنیا میں آئے ہو تو لوگوں کو برائیوں سے روکنا۔ گویا دعوت کا کام ہمیں اور آپ کو انجام دینا تھا۔ کیا یہ دعوت کا فریضہ ہم نے انجام دیا؟ ہندوستان آزاد ہو کر 75 سال سے زائد ہو گیا، کیا ہم نے کوئی منظم طور اور منظم طریقے سے اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والے برادران وطن کو اسلام کی دعوت دی؟ کیا اسلام کا تعارف کروایا؟ روزانہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، بسا اوقات ہم جیسے لوگوں کو فون کر کے سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ ہندو ہے، غیر مسلم ہے، ان کی عید آئی ہے، کھا سکتے نہیں کھا سکتے، ان کی شادی میں جا سکتے نہیں جا سکتے، عید ان کی عیدوں میں دی جانے والی مٹھائی کھا سکتے نہیں کھا سکتے، یہ سوالات تو ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم ٹھنڈے دل کے ساتھ دوستی کا رشتہ نبھاتے ہوئے اپنے غیر مسلم بھائی کو اسلام کا تعارف بھی کروایا؟ کہ یہ اذان جو دی جاتی ہے، اس اذان کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ یہ نبی جس پر ہم نے ایمان لایا ہے وہ نبی کون؟ اس کی تعلیمات کیا ہے؟ اس کے اخلاق کیا ہے؟ اس کا سلوک کیا ہے؟ اس کا کیریکٹر کیا ہے؟ اس نے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے بیواؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کمزوروں کے ساتھ کیسے مدد کی؟ اس کا سلوک کس کے ساتھ کیسا تھا؟ خواتین کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ غریبوں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ غلاموں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ چرند و پرند جانوروں کے ساتھ اس کا کیا سلوک تھا؟ درختوں کے ساتھ اس کا کیا سلوک تھا؟ کنکر اور پتھر کے ساتھ اس کا کیا سلوک تھا؟ پانی کے ساتھ اس کا کیا سلوک تھا؟ بھوکوں کے ساتھ اس کا کیا سلوک تھا؟ کاش کہ یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلوک ہمارے اپنے برادران وطن کو بتا دیے ہوتے کہ ہم ایسے نبی کے پیروکار ہیں جس نے کسی کو نہیں چھوڑا سماج میں۔ ہمارے نبی کی تعلیمات، ہمارا نبی بچھڑے طبقات کو کیسے گلے لگایا، غلاموں کو کیسے گلے لگایا، وہ عورت جس کا جینا حرام کر دیا گیا تھا اسے کیسے دوبارہ زندگی دی، وہ یتیم جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان یتیموں کا پرسان حال کرنے والا کا کیا مقام بتایا گیا۔ تو کاش کہ اگر ہم اور آپ
اس طرح کا دعوت کا کام انجام دیے ہوتے تو اس ملک کا نقشہ الگ ہوتا، اس ملک کا نقشہ الگ ہوتا۔ بس بہت خوش ہو جاتے ہیں ہم ان ویڈیوز کو دیکھ کر جو دنیا کے کسی اور کونے میں کوئی مالدار یا کوئی ہیرو یا کوئی اور جو ہے اسلام قبول کر لیتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ خوش ہونا چاہیے، وہ ہمارے ایک ایمان کا جز ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے اور خوش ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ہمارے پڑوس میں رہنے بسنے والے، ہمارے 30 سال 40 سال 20 سال اسکول سے لے کر کالج، کالج سے لے کر بزنس تک رہنے والا ہمارا جو خاص جگری دوست ہے، رام کے نام سے، فلاں کے نام سے، اس کی کوئی فکر ہمیں نہیں ہے۔ دشمن پوری تیاری کے ساتھ اس کے دل میں ہماری نفرت بٹھا رہا ہے، اور ہم اپنی جگہ مست ہیں اس کی نفرت کو، اس کے اندر نفرت آنے سے پہلے ہم نے اسلام کا پیغام محبت اس کے سامنے پیش نہیں کیا، اور جب نفرت آ بھی گئی ہے تو اس نفرت کے زہر کو جو ہے ہمارے اسلام کے محبت کے مٹھاس سے ختم کرنے کی کوشش ہم نے نہیں کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سب سے بڑی ذمہ داری میرے اور آپ کے کھاندے پر دعوت اللہ کا فریضہ تھا، جو ہمیں اپنے برادران وطن تک پہنچانا تھا، اس ذمہ داری کو ہم نے ادا نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ حال کر دیا ہے۔ ہمارا یہ حال اسی لیے ہوا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کھا کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آگے؟ والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف، تم ضرور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو گے، یعنی دعوت اللہ کا کام تم انجام دیتے رہو گے، برائیوں سے تم روکتے رہو گے، اگر نہیں تو کیا ہوگا؟ او لیسلطن اللہ علیکم شرارا، اگر نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ظالم قسم کے لوگوں کو، شریر قسم کے لوگوں کو مسلط کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1450 سال پہلے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ لو گے، اپنا فرض منصبی ادا نہیں کرو گے، او لیسلطن اللہ علیکم شرارا، کہ تم پر اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو مسلط کرے گا، شریر قسم کے لوگوں کو مسلط کرے گا، تو آج ہمارے حکمران کیا ہم پر رحم کر رہے ہیں؟ کیا ہماری جائیداد پر رحم کر رہے ہیں؟ کیا ہماری عزت و آبرو پر رحم کر رہے ہیں؟ ہم سب روتے ہیں، ہم سب گڑ گڑاتے ہیں، اور ہم میں سے جو بھی اللہ کے نیک چنندہ بندے ہیں وہ دعا بھی کریں گے ایسے موقع پر۔ کیا ہم نے دعا نہیں کی؟ بابری مسجد کے لیے دعا کی، این آر سی کے لیے دعا کی، فلاں کے لیے دعا کی، فلاں کے لیے دعا کی، لیکن ہماری دعائیں قابل قبول نہیں ہوگی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اسی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے، جب ظالم قسم کے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے تو تم میں سے نیک لوگ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اس قدر حقیقت ہمارے سامنے، مکمل آئینہ ہمارے سامنے ہے، ہماری زندگی کا پورا تجزیہ اس حدیث کی روشنی میں یہاں موجود ہے۔ کاش ان پچھلے 60 سال 70 سالوں میں ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کیا ہوتا، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیا ہوتا تو یہ ہمارے ملک کا حال بدلا ہوا رہتا۔ تو ملک کے حالات کو دیکھنے سے پہلے ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے، ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر یہ آئے تو کیوں آئے، یہ وقت کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے، ان ایام سے ہمیں کیوں گزرنا پڑ رہا ہے، ہماری کیا خامیاں تھی، ہماری کیا کوتاہیاں تھی، ہماری یہی کوتاہیاں ہیں، ہماری یہی غلطیاں ہیں، ہماری یہی غفلتیں ہیں کہ ہم نے اہم ترین جو فریضہ ہم پر عائد کیا گیا تھا اس فریضے کو ہم نے انجام نہیں دیا۔
تو یہی وجہ ہے کہ سامنے والا ہمارا بھائی ہمارے تعلق سے نفرت رکھتا ہے. اس نفرت کا مقابلہ اب ہمیں اسلام کی پیاری تعلیمات کی محبت سے آئیں. تو کیا مایوس ہو کر بیٹھ جائیں ہم؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے. حالات تو آئیں گے، حالات آئیں گے، لیکن حالات اگر تبدیلی چاہتے ہیں حالات میں تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے مایوس ہو کر بیٹھ جائیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. مومن کبھی حالات سے گھبراتا نہیں، مایوس ہوتا نہیں. حالات سے نہیں گھبراتا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مست اوڑھ کر سوئیں، ساری رات دعوتوں میں گزارے اور سارا دن اوڑھ کر سوتے رہیں اور اس بات سے مطمئن رہے کہ مسجد کا امام دعا کر لے گا اور حالات بدل جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. حالات سے نہیں ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے. حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے. حالات کو تبدیل ہونے کے لیے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اپنے آپ کو بدل کر اللہ کی مدد مانگیں گے تو خود بخود حالات بدلیں گے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حزن و ملال میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی کامران رہو گے. شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. میری پچھلی جتنی باتیں ہیں، توحید، عبادت، اطاعت، اتباع، اخلاق، معاملات، کمائی، مسجد، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کنتم مؤمنین کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. شرط کیا ہے؟ شرط کامیابی کے لیے ایمان والے ہونا ہے. ایمان والے کا وہ مطلب نہیں جو ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا. بچہ پیدا ہوا، گھر میں فون کیے، مولانا 2-4 اچھے نام بتا دیجئے، اچھے نام بتا دیجئے. نام رکھ دیا عبداللہ، عبد الرحمن، احمد، فلاں اور سمجھ گئے کہ اب یہ مومن ہے. نہیں، ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے. ویسا ایمان ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا تھا، جس ایمان کی تعریف کی گئی، جس ایمان کو بطور مثال پیش کیا گیا. اور اگر ویسا ایمان اپنے اندر پیدا کریں گے تو کامیابی ہوگی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں، حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایمان والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے اس شرط پر قائم اترنا چاہتے ہیں تو ویسا ایمان مطلوب ہے، ویسا ایمان مقصود ہے جس ایمان کی مثال اللہ نے قرآن میں حضرات صحابہ کی دی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا، خالص ایمان. اس ایمان میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں، اور صرف زبان سے، دل سے اس بات کا اقرار کر لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف اقرار کر لیا اور اپنی جگہ رہ گئے. نہیں، اس ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا پڑے گا. تقاضا کیا ہے؟ عملی زندگی، عبادات کی شکل میں، معاملات کی شکل میں، کمائی کی شکل میں، تعلیم و تعلم کی شکل میں، اخلاق کی شکل میں، معاملات کی شکل میں، لین دین کی شکل میں، معاشرتی زندگی کی شکل میں، میاں بیوی کے حقوق کی شکل میں، ساس بہو کے حقوق کے ادائیگی کی شکل میں. ہر اعتبار سے ایماندار ہونے کا ثبوت پیش کرنے کے لیے عمل کے اندر بھی آگے آنا پڑے گا. یہ شرط. تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے جب ہم نے اپنا جائزہ لے لیا، ڈاکٹر کے پاس پہنچے، بخار کیوں آیا، کس لیے آیا، ہارٹ اٹیک کیوں آیا، کس لیے آیا، پیٹ درد کیوں آیا، کس لیے آیا، کیسے آیا، اب اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے، کتنے دن پرہیز کرنا چاہیے، کون سے ٹیبلٹ کھانا چاہیے، کون سا انجیکشن لینا چاہیے، کتنے دن کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کس لمٹ میں کھانا چاہیے. ساری کی ساری چیزیں معلوم کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟
اگر اپنی صحت کا خیال شروع کرتے ہیں تو اسی طرح جب ہم پر آئے ہوئے ان حالات کا جائزہ ہم نے لے لیا ہے تو پھر اس کا علاج جو بتایا جا رہا ہے تو آئندہ اپنی عملی زندگی میں اس علاج کو اپناتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ کام۔ دوسرا کام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق پوری طرح مضبوطی کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے۔ بھائی پر حملہ ہوتا ہے، دوسرے بھائی تل ملا اڑتے ہیں، بھاگ کر آتے ہیں مدد کے لیے، گھر چلا جاتا ہے، محفوظ پناہ لیتا ہے۔ اسی طرح سب سے محفوظ جو پناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوششیں کرے۔ اور جب ہم اور آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو کیا اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی قدرت، کوئی طاقت، کوئی سپر پاور طاقت کام آ سکتی ہے؟ نہیں کام آ سکتی۔ جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو کیا اللہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ بدر میں اللہ نے اپنے بندوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے کی۔ کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ہو گئے تھے، اللہ ان کا مددگار ہو گیا تھا۔ اگر ہم بھی اللہ والے ہو جائیں، اللہ کے ہو جائیں تو اللہ کیسے ہمیں رسوا کرے گا؟ اللہ کیسے ہمیں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھے گا اپنے بندوں کو؟ تو ہمیں اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، یہ علاج ہے، یہ علاج ہے۔ ہندوستان کے حالات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ حالات کیوں آئے، ہماری کیا غلطیاں ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب بطور علاج یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم صحیح معنی میں ایماندار بن جائے، خالص توحید کو اپنائے اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لے۔ تیسرا جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہم کو اللہ سے مانگنا ہے، دعائیں کرنا ہے۔ دعائیں بڑی طاقتور ہوتی ہیں، دعاؤں سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور جب ہماری دعائیں عرش کو ہلانے لگیں گی اور اللہ کی ذات جو ہے ہمارے اس تڑپتی ہوئی آواز کو سنے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ یہی تو کیا تھا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے میدان میں۔ سارے اسباب کو اپنا لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، 313 کو بھی لے لیا، ٹوٹے پھوٹے ہتھیار کو بھی لے لیا، گراؤنڈ کو بھی لے لیا، میدان کو بھی لے لیا، جو کچھ ہو سکتا تھا لے لیا۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے اہم کام کیا وہ یہ کہ بدر کے میدان میں زمین پر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اس قدر مدد مانگی کہ زمین روتے روتے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ تو اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنا چاہیے، دعائیں مانگنا چاہیے، دعائیں تڑپ تڑپ کر مانگنا چاہیے، دعائیں تڑپ تڑپ کر مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر کے پیش کرتے ہوئے مانگنا چاہیے، اور ایمان اور یقین کے ساتھ دعائیں مانگنا چاہیے۔ اور دعائیں مانگنے کے لیے اللہ کا گھر بھی آنا چاہیے اور اپنے گھروں کو بھی آباد رکھنا چاہیے، رات کی نیند کو بھی قربان کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے اس ملک کو امن و سلامتی والا ملک بنا دے۔ تو اس طرح اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ چوتھا کام، ہمارا اپنا رشتہ جو ہے اس کتاب سے مضبوط کرنا چاہیے، اس کتاب سے مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ کتاب اللہ کا کلام، اس میں بڑی طاقت، بڑی راحت ہے، بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے۔ حالات کا مقابلہ کرنے کا ہنر اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ حالات کا مقابلہ کر کر کیسے حالات کو موڑنا اس کے اندر علاج موجود ہے۔ اس سے اگر اپنا رشتہ جڑ جائے گا تو پھر جو ہے ہمیں کوئی طاقت، کوئی قوت ختم نہیں کر سکتی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم تاریخ اور آج ہم ذلیل اور آج ہم تاریخ کیا کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنایا تو معزز بن گئے، اور ہم نے آج قرآن کو چھوڑ دیا تو ہماری ذلت اور رسوائی ہو گئی۔ اس لیے اس سے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پانچواں کام، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اپنا گہرا تعلق جوڑنا چاہیے۔ دیکھیے کیسے کیسے حالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش آئے۔
وہ انسان جس نے مکے کے اندر پیدا ہونے کے بعد جوانی تک کی زندگی گزاری، جس پر پورا مکہ اعتماد کرتا تھا، بھروسہ کرتا تھا، کہتا تھا یہ صادق ہے، یہ امین ہے، جس کے فیصلے کو فیصلہ کن سمجھ کر مانتے تھے، جس کے فیصلے کو قول فیصل سمجھتے تھے، جس کے اخلاق سے متاثر تھے، اور جب نبی بنے اور نبوت کا اعلان کیا تو مکہ دشمن بن گیا اور ہر طریقے سے ستائے، ہر طریقے سے پریشان کیے، جینا حرام کر دیا، راستے میں کانٹے بچھانے لگے، پکتی ہوئی ہانڈی، پکتے ہوئے برتن کے اندر کچرا ڈالا گیا، آپ کے جسم اتھر پر کچرا ڈالا گیا، حالت نماز میں آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، حالت سجدے میں آپ کے گلے میں چادر ڈال کر مروڑا گیا، اور آپ کو ہر طریقے سے پریشان کیا گیا، جسمانی اذیت دی گئی، منٹلی ٹارچر کیا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہا، آپ کو پاگل کہا، آپ کو شاعر کہا، اور آپ کی دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دے کر آپ کو جو ہے گویا گھریلو زندگی کے اندر بھی پریشان کرنے کا کوئی راستہ ان دشمنوں نے نہیں چھوڑا۔ لیکن کیا نبی علیہ السلام ان تمام مسائل سے، ان تمام پریشانیوں سے گھبرا گئے؟ تو سیرت نبوی علیہ السلام جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ میرے نبی پر، میرے نبی کے صحابہ پر اس سے کئی زیادہ پریشانی کے دن آئے تھے، اس سے کئی زیادہ پریشانیاں اور مصیبت اور مسائل میں وہ پھنسائے گئے تھے۔ یہ تو مصیبت بہت ہلکی ہے، اس مصیبت سے نکلنے کا یہ راستہ ہے، راستہ وہاں ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے اندر ہم سب کی زندگیوں کا علاج ملتا ہے، علاج ملتا ہے کہ ہم جو ہے کیسے اپنے آپ کو بدلیں، کیسے اپنے آپ کو چینج کریں، اور نبی کی سچی محبت اپنے اندر پیدا کریں، نبی کے سچے متبع بن جائیں، نبی کے توحید، نبی کے لائے ہوئے دین کے سچے اتباع کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر اس کے بعد آخری کام جو ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو صلاحیت مند بنائیں، اپنے آپ کو ٹیلنٹ والا بنائیں۔ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، جس ملک میں، جس شہر میں، جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں، اس محلے والے، اس شہر والے، اس گاؤں والے، اس ملک والے یقین کرے کہ فلاں کے پاس اس قدر ٹیلنٹ ہے، اس قدر یہ ہے کہ صلاحیت ہے کہ ہم جو ہے اس کی محنتوں کا یا اس کی صلاحیتوں سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ تعلیم کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اگر ہم حقیقی معنی میں آگے بڑھیں گے، اس ملک کو دینے والے بنیں گے۔ ہمارے آبا و اجداد نے دے دیا، چار مینار کی شکل میں دیا، عثمانیہ یونیورسٹی کی شکل میں دیا، مکہ مسجد کی شکل میں دیا، تاج محل کی خوبصورتی کی شکل میں دیا، قطب مینار بلندی کی شکل میں دیا ہے۔ اب ہمیں بھی دینا پڑے گا۔ لینے والے بنے تو کوئی فائدہ نہیں، لینے والے کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں رہتی ہے، کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ ہم اور آپ صبح سے شام تک روڈ پر بھیک مانگنے والوں کو 5 روپے کا سکہ دیتے ہوئے اوپر سے نیچے اس قدر دیکھتے ہیں کہ گویا یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہے، گویا اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کی اوقات ہماری نگاہوں میں کچھ نہیں ہے۔ یہی معاملہ جس دنیا میں جی رہے ہیں ہم، بغیر ہنر کے، بغیر ٹیلنٹ کے، بغیر صلاحیت کے، بغیر کچھ دینے والے کے اگر جی رہے ہیں تو پھر ہمارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ تو اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کریں، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ہنر مند بنائیں، چیلنج کر سکیں ہم کہ اس کام کو چاند پر اگر تم میزائل پہنچانا چاہتے ہو، چاند پر انسان کو پہنچانا چاہتے ہو تو ہمارے بغیر نہیں، یونیورسٹی بنانا چاہتے تو ہمارے بغیر نہیں، میڈیکل سائنس کے اندر تم ترقی کرنا چاہتے تو ہمارے بغیر نہیں، میڈیکل کیا کہتے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتے تو ہمارے بغیر نہیں، ہمارے بغیر تم کوئی کام نہیں کر سکتے ہو۔ اس بات کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا، اور اس طرح کا ثبوت ہمارے اسلاف نے پیش کیا، ہمارے اسلاف نے پیش کیا۔ ملک کے چپے چپے میں ہمارے آبا و اجداد کی تاریخیں آج بھی موجود ہیں۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک جانب عالم تھے، مفسر تھے، ایک جانب بڑے متقی اور پرہیزگار انسان تھے،
سیاست کے میدان میں ایک بڑا اونچا مقام تھا، بڑا اونچی شخصیت مانی اور منوائی انہوں نے. اور تعلیم کے میدان میں جب ہندوستان آزاد ہوا اور سب سے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے تو ان کے قائم کردہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ادارے آج بھی جو ہے وہ کامیابی کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو گویا ہمیں اپنی طاقت کا لوہا منوانا چاہیے. اور آخری جو کام وہ ہے ہمارا اتحاد، ہماری یونٹی ہے، ہمارا اتفاق. آج ہم ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. آج ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہوا منصورہ، ایک ہوا آئی، پوری ریت اڑ کر ادھر سے ادھر چلے گئی، پوری راکھ ادھر سے ادھر چلے گئی. وہی معاملہ آج ہمارا ہے. 40 کروڑ کی آبادی والا یہ ملک، یعنی مسلمانوں کی آبادی کہہ رہا ہوں میں، مائنارٹی اپنی اقلیتی آبادی کہہ رہا ہوں میں، ورنہ یہ ملک تو جو ہے 120-130 کروڑ کا آبادی والا ملک ہے. اور اس میں ہماری تعداد 40 کروڑ یا 30 کروڑ 35 کروڑ کی جو تعداد ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں. ہم 313 کی مثال دیتے ہیں، 313 کی مثال دیتے ہیں، 700 کی مثال دیتے ہیں جنگ غزوہ احد کے اندر، اور یہاں 40 کروڑ ہے. کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ان کی طاقت نہیں، کوئی ان کی قوت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب بٹے ہوئے ہیں، ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی اتحاد نہیں. ہماری بیماریوں کو ہمارا دشمن جان گیا ہے. کہتے ہیں نا کہ کمزور، ہماری کون سی رگ کمزور ہے وہ جان گیا ہے. ہماری اس کمزوری کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ابھی بھی اور کمزور بننا چاہتے ہیں. جب وقت اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ ہم ساری چیزوں کو چھوڑیں اور قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صداؤں کے نیچے آ جائیں اور متحد اور متفق ہو جائیں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان بتائے ہوئے علاج پر غور و فکر کرنا چاہیے. ہم جس قدر ظاہری اسباب کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے لیڈروں پر، ہمارے حکمرانوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے. کوئی حکمران، کوئی لیڈر، کوئی فلاں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا. اتنا یاد رکھ لیجئے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. میں اپنے آپ کو بدلوں، آپ اپنے آپ کو بدلیں. یہ کب ہوگا؟ ہماری سوچ بدلنا پڑے گا. تو آج کا پوری تقریر کا خلاصہ میں آپ کو 2 لفظوں میں بطور پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم سب کو اپنی سوچ بدلنا ہے تو انشاءاللہ اپنے حالات بدل جائیں گے. سوچنے کی عادت ڈالیے، سوچنے کی عادت ڈالیے. آج ہم سوچنے کی عادت ختم کر لیں. سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ خاتون خانہ ہے، ہماری بیوی ہے، ہماری ماں ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری بہو ہے، تو عصر سے فکر شروع ہو جاتی کل کا ناشتہ کیا بنے گا. یہ سوچتے ہیں ہم. ہفتہ آ گیا تو کون سی منڈی میں جائیں، کیا کیا لائیں، وہ سوچتے ہیں ہم. کیا پہنے وہ سوچتے ہیں ہم، کیا کھائیں وہ سوچتے ہیں ہم، کیسا کمائیں وہ سوچتے ہیں ہم. لیکن دین کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، اپنی حقیقی زندگی کے تعلق سے سوچنا ہی بھول گئے ہم. سوچنا ہی بھول گئے ہم. اس قدر خود غرض زندگی بن گئی ہے کہ اپنی مفاد سے ہٹ کر، اپنے مفاد کے دائرے سے ہٹ کر ہم سوچنا نہیں چاہتے ہیں. حضرات صحابہ کی زندگیاں ایسی نہیں تھی، ان کی راتیں ایسی نہیں تھی، ان کے دن ایسے نہیں تھے، ان کی سوچ ایسی نہیں تھی. ہم اپنوں سے دشمنی کر لیتے ہیں، غیروں کے سامنے بلی بن کر رہتے ہیں. ہم نہیں، بلکہ ہم جو ہے اپنے آپ کو بدلیں اور اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی انفرادی زندگی کو بدلیں، اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں، اپنے بزنس، اپنی تجارت کے ماحول کو بدلیں، اپنی جاب، اپنی کمپنی، اپنی آفس کے ماحول کو بدلیں، اپنی مسجد، اپنے مدرسے کے ماحول کو بدلیں. تو گویا سب کچھ ماحول چینج ہو جائے گا تو پھر ہم چینج ہو جائیں گے، تو حالات چینج ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے میں نے جن باتوں کی طرف آپ کو اشارہ کیا وہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم توحید خالص کو اپنائیں، حقیقی مومن بن جائیں، اللہ کی حقیقی بندگی کرنے والے بن جائیں، قرآن سے رشتہ جوڑنے والے بن جائیں، اللہ سے دعا مانگنے والے بن جائیں، نبی سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں، نبی کی سیرت کو پڑھنے والے بن جائیں، نبی کی سچی اتباع کرنے والے بن جائیں، اور اپنے اندر تعلیم کے میدان میں اور دوسرے میدانوں میں
ٹیلنٹ پیدا کرنے والے بن جائیں. اور 10ویں بات، ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. ان 10 کاموں کے لیے ہم کو چاہیے کہ اپنی سوچ بدلیں، اپنا نظریہ بدلیں اور اس بات کی فکر کریں، تو انشاءاللہ ہم پر جو حالات آئے ہیں وہ حالات کچھ بھی نہیں ہیں. قرآن کریم کی جس پہلی آیت کریمہ کے ذریعے میں نے اپنے تقریر کا آغاز کیا تھا، اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے، جو کچھ بھی پریشانی آتی ہے تم پر، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں. بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیا، نظر انداز کر دیا، ہر چیز کو نہیں پکڑا. یعنی آج جو کچھ حالات آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے اپنے ان غفلتوں کی وجہ سے، جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ہماری ان ناکامیوں کی وجہ سے آج یہ حالات آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھیک مانگنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، ان مساجد کی حفاظت کے لیے، مدارس کی حفاظت کے لیے، علماء کی حفاظت کے لیے، اپنے آل و اولاد کی حفاظت کے لیے، اور اپنے وجود کو منوانے کے لیے، اور آئندہ ہمارے بچوں کی نسلوں کو آباد رکھنے کے لیے کہ کل کے دن ہمارا بچہ یہ سوال نہ کرے کہ ابا جان یہ سب کچھ حالات تھے، آپ نے کیا کیا. اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے امن و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے. اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن عطا فرما دیجئے، اللہ حالات کو ختم فرما دیجئے. اللہ جو ظالم اور جابر ہیں اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. اللہ آپ اگر ان کے حق میں ہدایت رکھیں تو اللہ آپ انہیں ہدایت عطا فرمائیے. اللہ ان کے حق میں ہم سے کی جانے والی ہدایت کی دعائیں کو قبول فرما لیجئے. اللہ اگر آپ ان کے لیے ہدایت رکھیں تو اللہ ہدایت کے ذریعے ان کے ذریعے ہم مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرمائیے. اللہ ان ظالموں کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کے مکر کے اندر انہیں ناکام کر دیجئے، ان کے منصوبوں میں انہیں ناکام کر دیجئے. اللہ ان کے ظلم کے اندر انہیں خاتمہ فرما دیجئے. اللہ انہیں آپس میں لڑا کر جھگڑا کر اختلاف میں مبتلا کر ختم فرما دیجئے. اللہ یہ ظالم آپ کے گھروں کو دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں گرا رہے ہیں. اللہ آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جائیں، آپ کے گھروں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، آپ کی طرف لوٹ آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہم آپ سے بہت دور جا چکے ہیں، اللہ آپ سے اپنا رشتہ ہمیں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ کی قربت پانے والا بنا دیجئے. اللہ حقیقی توحید کو اپنانے والا بنا دیجئے، حقیقی ایمان کو اپنانے والا بنا دیجئے. اللہ بدعات سے، خرافات سے، شرک سے اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں جہاں جہاں شرک کے اڈے ہیں، جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی شرک کے اندر مبتلا ہیں، اللہ انہیں توحید خالص کی دعوت حکمت کے ساتھ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ علم سے، قرآن سے ہمیں رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ کے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا دیجئے. اللہ آپ کے نبی سے سچی محبت کا اظہار کرنے والا بنا دیجئے. اللہ آپ کے نبی کی سچی اطاعت کرنے والا بنا دیجئے. اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بدل دیجئے. اللہ امن و سلامتی والے حالات بنا دیجئے. اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے. اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے. اللہ مسجد اقصی کے حق میں سوائے دعا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ مجبور ہیں، بے کس ہیں، لاچار ہیں. اللہ آپ کے گنہگار بندے ہیں. اللہ آپ سے ہم بھیک مانگتے ہیں. آپ کے گھر میں بیٹھ کر بچے، بوڑھے، جوان سب بھیک مانگتے ہیں. اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے. اللہ اہل غزہ پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے. اللہ لگاتار غزہ کے مسلمان جو ہے اللہ مسجد اقصی کو آزاد کرنے، اپنے وجود کو منوانے، اپنے حقوق کو منوانے کے لیے اللہ شہید ہو رہے ہیں. اللہ ان پر رحم فرمائیے. اللہ ظالموں کا خاتمہ فرما دیجئے. اللہ اسرائیل کا، امریکہ کا خاتمہ فرما دیجئے. اللہ انہیں نشان عبرت بنا دیجئے. اللہ جس طرح آپ نے فرعون کو، قارون کو، حامان کو، شداد کو اللہ نشان عبرت بنایا ہے، اللہ اسی طرح ان ظالم حکمرانوں کو ساری دنیا کے لیے عبرت بنا دیجئے. اللہ ایسا خاتمہ فرمائیے ان ظالموں کا کہ اللہ دنیا دیکھتی رہ جائے. اللہ آپ کے پاس طاقت ہے، اللہ آپ قادر
ہیں، اللہ آپ اس بات پر قادر ہیں کہ اے اللہ آپ ان ظالموں کو ختم فرما سکتے ہیں، اللہ ان ظالموں کا حشر برا فرما دیجئے، اللہ عالم اسلام پر رحم فرمائیے، اللہ ساری دنیا میں اسلام اور اہل اسلام پر ہونے والے مظالم پر رحم فرمائیے، اللہ آپ کے علاوہ آپ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی حامی نہیں ہے، اللہ آپ کے علاوہ آپ کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے، اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ آپ ہی ہمارے ناصر ہیں، اللہ آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، اللہ آپ ہی ہمارے ہم نوا ہیں، اللہ آپ ہی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ ہماری تڑپتی ہوئی ان دعاؤں کو قبول فرمائیے اور حقیقی مسلمان اور حقیقی بندہ بنا دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، اللہ ہمارے درمیان معصوم بچے بیٹھ کر اللہ آپ کے گھر میں آمین کی صدائیں لگا رہے ہیں، اللہ ان معصوم بچوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے اور امت مسلمہ پر رحم فرمائیے، اللہ جہاں جہاں دشمن آپ کے گھروں کو توڑنے کی بات کر رہا ہے اللہ انہیں نیست و نابود کر دیجئے، اللہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے، اللہ علماء کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے ذمہ داروں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کی جائیدادوں کی ہم سب کی جائیداد کی حفاظت فرمائیے، اللہ دشمن کو نیست و نابود فرما دیجئے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، اللہ اس ملک کے اندر جو کچھ حالات آئے ہوئے ہیں اللہ ہم نے جو کچھ بھی خامیاں اور غفلت برتے ہیں اللہ اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی حقیقی ذمہ داری دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک رؤوف الرحیم ورب حلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں اس مسجد کے ذمہ داران کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے مجھے موقع دیا اور اس لائق سمجھا کہ آپ کے سامنے اس موضوع پر لب کشائی کر سکوں، جو کچھ بھی حق بات تھی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھی، جو بری باتیں نکل گئی ہیں وہ میری اپنی جانب سے میری زبان سے نکلی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر عمل کرنے اور باطل کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔